دو شاہی قیدی آئے، انہوں نے خواب دسیا یا بغیر خواب تو یوسف علیہ السلام نو آزمایا تے اللہ دے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نے جویں فرمایا اللہ نے اویں کیتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک قیدی نے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ پھر بادشاہ نو تو پانی پلائیں گا، شراب پلائیں گا، اور دوسرے نو کہا کہ تیرا خواب دی تعبیر ہے کہ ان قریب تینوں پھانسی دے دیتی جائے گی تے تیرے سر تو جانور چرند پرند جڑے نے تیرے سر نو کھا جاون گے، فیسلب فتأکل الطیر من رأسی۔ بعد انہوں نے جدو کیا کیسا تھا اوہیں خواب بنائے نے، انہاں دی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چاہے خواب آیا تھا یا نہیں، اب جو میں نے کہہ دیا اللہ کا حکم ایسے ہی ہو کر رہے، اور ایسے ہی ہوا۔ 3 دن بعد اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور وہ بندہ رہا ہو گیا دوسرا جس نے خواب دیکھا اعصر خمرہ، کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ بہرحال جب وہ جانے لگا وہ قیدی، تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اس قیدی سے کہا وقال الذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، کہ اے قیدی رہا ہونے والیا جدو تو رہا ہو کے بادشاہ کو جامی تے میرا نام لمی، میرا ذکر کریں اپنے بادشاہ کو۔ فانساہ الشیطان، شیطان نے انہوں پلا دیتا۔ ذکر ربی، اس گل نو جڑی یوسف علیہ السلام نے دسی سی۔ فلبث فی السجن بضع سنین، جس دی وجہ تو یوسف علیہ السلام 7 سال مزید قید وچ رہے، یعنی کہ آپ دا ٹوٹل عرصہ 12 سال ہے۔ بعد نے 6 ماہ بھی لکھے ہے، بعد نے سال بھی لکھے ہے، بعد نے 3 سال بھی لکھے ہے، لیکن تفسیر کبیر تے تفسیر روح المعانی تے تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے ہے کہ آپ نے 12 سال جیل کٹی۔ 7 سالاں بعد مصر دا بادشاہ جن دا نام سی ولید بن ریان، انہیں خواب دیکھیا تے بڑا پریشان کن خواب سی۔ صبح اٹھیا سارے وزیرانو مشیرانو خواب دسن والیاں نجومیاں کہاں بلایا تے سارے سامنے بٹھا کے کہن لگا وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، کہ میں ایک خواب دیکھیا بڑا عجیب و غریب کہ دریائے نیل اس تو 7 گاواں نکلیاں نے، موٹیاں تازیاں فروات، انہاں دے تھن دودھ نال بھرے ہوئے نے۔ 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، اس تو بعد کچھ دبلیاں پتلیاں تے کمزور گاواں نکلیاں جنہاں نے او موٹیاں گاواں نو کھا لیا۔ اسی طرح دوسرا خواب، یہی خواب دی جزیات وچ دوسرا خواب و7 سنبلات خضر واخر یابسات، کہ میں 7 ہریاں ٹہنیاں ویکھیاں بالیاں شاخاں، کہ او زمین چوں نکلیاں نے، ہریاں نے، دانیاں نال بھریاں ہوئیاں نے، تے اس تو بعد اوہی زمین چوں سکیاں نہراں نکلیاں جنہاں نے انہاں نو بسم کر دیتا، ختم کر دیتا۔ سارے نو اعلان کیتا کہ دسو بھی اندہ حل کی ہے، خواب دی تعبیر کی ہے۔
آپ نے صاحب جب ولید بن ریان نے سارے جو سوال کیتا قالوا اضغاث احلام، انہیں اعلان کیتا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ خواب کی تعبیر کرنے والوں میرے خواب کی تعبیر کرو، اس خواب کی کیا حقیقت ہے، کیا معنی ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے۔ جب انہوں نے کہا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے بارے میں وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جب سارے کاہن نجومی خوابوں کی تعبیر کرنے والے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اے تا تواڈے خواب جڑے نا خیالات نے، یہ تو بکھرے ہوئے خیالات نے، کوئی حقیقت نہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں سانو آ رہی، اسی ان دی تعبیر نہیں کر سکتے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اسی انو جانن والے نہیں، کیونکہ اس خواب دی نہ حقیقت نہ اگوں پیچھوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ شاید تواڈے صرف خیالات نے۔ اس وقت وہی بندہ بیٹھا سی جنہوں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تینوں اللہ طویل عمر دے گا تے تو بادشاہ دا پھر مصاحب بنے گا۔ وہ بندے کو یاد آیا جب سارے عاجز آ گئے نا، سارے نجومی کاہن جنہوں نے کہا جی اسی نہیں پتہ، سانو نہیں معلوم ہو سکتا ان کا مطلب کی، پھر وہ بندہ بولیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ، ایک لمبے عرصے بعد انہوں یاد آیا کہ ہاں ایک تھا جو جیسے خواب بتاتا تھا ویسے ہی اللہ پورا فرماتا تھا، انہوں یاد آیا، قرآن کہتا ہے انہوں یاد آیا بعد امۃ، کئی عرصے بعد، یعنی کہ 7 سالاں بعد وہ بندہ جڑا بچیا سی، اس نے بادشاہ نو کہا کہ بادشاہ سلامت تسی مینوں حکم دیو، میں جیل وچ جانا تے اوتھے ایک ایسے بھی قیدی ہے جیڑی خواب دی تعبیر جویں فرما دیون خواب اوویں ہی سچ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں خود تجربہ آیا سی۔ انہوں نے کہا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں اس خواب دی صحیح تعبیر لے کے آواں گا، فارسلون مجھے بھیجے آپ۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا خواب دی وجہ تو انہیں یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ اس قیدی نو بھیج دیتا، کیا کہ جا کے معلوم کر کے آ۔ یہ جدو قیدی گیا، یہ بندہ مصاحب بادشاہ دا مصاحب جدو جیل وچ گیا، جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جا کے ویکھ کے بڑے حسین انداز نال کیا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے صدیق، اے راست باز صدیق، اے راست باز یوسف، یہ ایسے سچے یوسف کہ کبھی جس نے جھوٹ بولا ہی نہیں، یوسف ایھا الصدیق، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اچھا قرآن مجید کا ذرا مطالعہ ڈیپلی کیتا جائے نا، صدیق اللہ تعالیٰ نے 3 نبیاں نو ہور بھی کیا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں جن کو ہم نے سچا نبی بنایا۔ اور دوسرے ادریس علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور تیسرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ تو ہیں انبیاء علیہ السلام، لیکن حضور کی امت میں بھی ایک ایسے شخصیت ہیں، ایک ایسی کمال کی شخصیت ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی حضور نے اپنے صحابی کو بھی صدیق فرمایا، اور وہ صحابی کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں جس کی مثال کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پاک کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پہاڑ احد پہاڑ تے چڑھ رہے سن تے احد پہاڑ ہلن لگ پیا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدان، اے احد رک جا، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو تیرے اوپر شہید کھڑے ہوئے۔ تو وہ کون تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور صدیق سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب قیدی یہ بادشاہ کا مصاحب سیدنا یوسف کی بارگاہ دے وچ پہنچے تو بڑے حسین انداز نے کہا یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز کمال دیکھیں، کتنا پیار والا محبت۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیلیا تو 7 سال بعد ہی آ گئے، میں تو دن ادوں ہی گیا سی۔ وقال الذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تو اس وقت کہا تھا ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک کہ بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کریں۔ آپ نے یہ احسان نہیں جتلایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جدو تین مصیبت پہ ہی میرے کو آ گئے ہیں یا کوئی مشکل آئی تو میرے کو آ گئے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو تو مسئلہ لے کر آیا تو بیان کرنا تیرا کام ہے، اس کا حل کرنا یوسف کا کام ہے۔ اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتینا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، کہ اے یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائیں، دبلی پتلی گائیں ان کو کھا گئی ہیں، 7 ہری بالیاں ان کو خشک بالیاں کھا گئی ہیں، اس کی تعبیر فرما دیں، لوگوں میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ بتا دیں، میں جا کے بادشاہ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کی خواب کی تعبیر کیا بیان فرمائی۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب سے مراد 7 سال ہریالی کے ہیں اور 7 سال خشک سالی کے ہیں، یعنی کہ 7 سال خوب اناج ہوئے گا، خوب بارشاں ہون گیاں، خوب پیداوار ہوئے گی، اس تو بعد 7 سال قحط دے ہون گے۔ اب یہ خواب انہوں نے بتایا، کالا پھر حل بھی دسیا، قحط دا حل بھی دسیا۔ قرآن کہندا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 7 سال ایسے کریں گے، پھر قحط سے ایسے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تسی اے 7 سال خوب پیداواری کرو، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تے جڑی 7 سالاں چ گندم پیدا ہونی ہے بس کھوشیاں چوں بالیاں چوں اونی کڈنی ہے جنی کھا لینی ہے، باقی ساری دی ساری محفوظ کر لینی ہے، ان دے سٹور بنا لینے نے، انہوں محفوظ کر لینی فی سنبلہ، انہوں کھوشیاں چ رہن دینا۔ ان دی یہ وجہ سی کہ اگر گندم علیحدہ کر دی جاندی کوئی کیڑے مکوڑے کھا جاندے یا خراب ہو جاندی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حل دسیا، فرمایا کہ انہوں نے کھوشیاں چ رہن دینی ہے، بس اونی استعمال کرنی ہے جنی تسی کھانی۔ فرمایا کہ یہ 7 سال ایسے ہوں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال قحط دے آن گے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اس وقت وہی گندم کھاؤ گے جو تم نے پہلے محفوظ کی ہوگی، وہ 7 سال قحط دے۔ ہن ایتھے بڑی ایک مزیدار گل ہے، یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے خواب دی تعبیر جو فرمائی یہ 7 تے 7 14 سالاں دی سی، جڑے خواب انہوں آیا عزیز مصر ریان نو، بادشاہ مصر نو، انہوں آیا سی 14 سالاں دا خواب
کہ 7 سال ہریالی دے تے 7 سال خشک سالی دے، لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 7 سال خوشحالی دے 7 سال خوشحالی دے، پھر ایک اور سال دا بھی اضافہ فرما کے دسیا کہ جڑا 15واں سال ہوئے گا ان دے وچ پھر اللہ مزید بارشاں برسائے گا۔ حالانکہ تعبیر 14 سالاں دی سی بس، لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے پھر خوشخبری بھی عطا فرمائی کہ 7 سال ہریالی تے 7 سال خشک سالی، پھر 15واں جڑا سال ہوئے گا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ جڑا 15واں سال ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی خوب بارشاں برسائے گا اور خوب اناج پیدا ہوئے گا، تاکہ جڑا 7 سال قحط دے تسی کڈو گے ساری کسر اللہ رب العالمین 15ویں سال جا کے کٹ دے۔ اے یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے تعبیر فرمائی، وہ مصاحب بادشاہ کے پاس آیا، آ کے بادشاہ کو ساری بات سنائی، کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تیرا خواب ایسی ان دی تعبیر ہے، 7 موٹیاں گاواں تو مراد خشک ہریالی دے سال نے، تے 7 پتلیاں گاواں دبلیاں گاواں تو مراد قحط سال نے، ان دا حل بھی یوسف علیہ السلام نے دس دیتا ہے، تے بادشاہ بڑا حیران ہویا، بڑا متاثر ہوا، اس نے اسی وقت فوراً اپنے مصاحب سے کہا کہ جاؤ فوراً جاؤ قید میں جاؤ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ کہا کہ وہ اتنے صاحب علم کہ جب سب کا علم ختم ہو گیا سارے کے سارے کہنے لگے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو خیالات نے، ان کی کوئی تعبیر ہی نہیں، لیکن وہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دسی، حل بھی دسیا اور پھر 15ویں سال دی خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ بادشاہ نے کہا بعینہ ہی خواب انجی اور تعبیر بھی انجی۔ اب جب وہ مصاحب یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا، تقریباً مصر تو لے کے 8 میل تے جیل دور سے جتھے سیدنا یوسف علیہ السلام سن، یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چوں مصاحب گیا، انہیں جا کے کیا وقال الملک ائتونی بہ، کہ اے یوسف علیہ السلام بادشاہ نے تمہیں بلا لیا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام باوجود 12 سال قید ہو گئے، آپ پھر بھی مانے نہیں، آپ نے کہا نہیں، میں جس وجہ سے جیل میں آیا تھا پہلے وہ کنفرم کرو کہ وہ جنہوں نے مجھے الزام لگایا تھا، جن عورتوں نے مجھے پر الزام لگایا تھا، ان کو محل میں بلاؤ، ان سے تصدیق بادشاہ کرائے آیا کہ وہ سچی ہیں جو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کہ جب میری تصدیق ہو جائے گی شہر میں، مصر میں میری تصدیق ہو جائے گی تو پھر میں مصر شہر میں آؤں گا۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، کہ جاؤ دوبارہ واپس بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور ان ساری عورتوں کو اکٹھا کرو، 40 عورتوں کو اکٹھا کرو، مصر کی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان ساری عورتوں کو اکٹھا کرو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور ان سے معاملے کی تحقیق کرو کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ جب بادشاہ کے پاس مصاحب آ گیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ریان بن ولید نے ساری عورتوں کو دوبارہ جمع کیا، دربار میں اپنے محل میں جمع کیا، اور زلیخا کو بھی بلایا، ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے سوال کیا ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ، کہا کہ بتاؤ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے کیا کیا تھا، جو تم نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے وہ معاملہ کیا تھا، اور بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی اس وقت اور اب کیا رائے ہے، تم سچی تھی تو یوسف علیہ السلام سچے تھے، تم بتاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ساری عورتوں کو بادشاہ نے بلا لیا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، ساری عورتیں کہنے لگی قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے،
ما علمنا علیہ من سوء، اساں تا یوسف علیہ السلام تے ذرا بھی برائی نہیں دیکھی. ما علمنا علیہ من سوء قرآن کہتا ہے کوئی ذرا پر بھی برائی نہیں تھی، ان میں تو ذرا بھی شک نہیں تھا. ما علمنا علیہ من سوء انہ لمن الصادقین، وہ تو ایک سچے اور پاک باز پیغمبر تھے. اب بات آ گئی زلیخا پر، کیونکہ عورتوں نے تو گواہی دے دی، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سچے تھے. ما علمنا علیہ من سوء. اب زلیخا کے بارے میں سب کی توجہ مرکوز ہوگی کہ زلیخا کیا کہتی ہے. اصل مین وہ تھی زلیخا علیہ السلام، زلیخا تھی. اب جب ان سے پوچھا گیا، قرآن کہتے ہیں قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اس نے کہا اب تو واضح مسئلہ ہو گیا، اب تو سب کو پتہ ہو گیا. انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم انہ لمن الصادقین. زلیخا نے کہا کہ میں نے انہیں ورگلایا تھا، وہ تو اپنے آپ کو اس وقت بھی بجاتے رہے تھے. انہ لمن الصادقین، وہ سچے ہیں، وہ بلا شبہ سچے ہیں. جب بادشاہ نے ساری تحقیق مکمل کر لی، گواہوں نے گواہی دے دی، عورتوں نے گواہی دے دی، پھر بادشاہ نے اس مصاحب کو یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو. یہاں میں نا ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ زلیخا کے بارے میں نا کافی تحقیقیبل بات ہے. بعد مورخین نے، محدثین نے، مفکرین نے لکھا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا. جیسے کہ جو جدید قسم کی تفاسیر میں مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن، الجمال والکمال، اور دیگر تفاسیر، انہوں نے تحقیق کے ساتھ کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بعد میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا. انہوں نے کہا زلیخا سے نکاح نہیں ہوا، یہ زلیخا کوئی اور تھی. یوسف علیہ السلام کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کا نام تھا آس، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ تھی. یہ زلیخا نہیں تھی. اللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. اگلے بات میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا اگر زندگی باقی رہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.